اب آئیے ذرا ایک آیت کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام کے تمام انبیاء کے اوپر کس طریقے سے فوقیت رکھتی ہے۔ اٹھائیے پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اور جب اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء سے، نبیین کا لفظ ہے، تمام کے تمام انبیاء کرام سے، تمام کے تمام رسول اعظام سے اخذ لیا، ایگریمنٹ کیا، وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ انبیاء کرام کی جماعت، اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کی حکمت ہے، آپ اپنے دور میں نبی ہیں، آپ اپنے نبوت کا پرچار کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، ذرا اس بات پر آپ ایگریمنٹ کریں۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک ایسا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو آپ کی نبوت کو تصدیق کرے، آپ کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے کتاب نازل فرمایا اس کتاب کی تصدیق کرے۔ بھلا بتائیے آپ لوگوں کا کیا کمٹمنٹ ہوگا، کیا رائے ہوگی کہ آپ کی نبوت ہے، آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلمے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسی دوران کہ جب آپ نبی ہے اس وقت ایک ایسے نبی کی بعثت ہو جائے، تو بھلا بتائیے اس نبی کی آپ تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور بھی ضرور ایمان لے آنا، ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ باتیں کن سے کہی جا رہی ہے؟ عام انسانوں سے نہیں کہی جا رہی ہے، عام انسانوں سے نہیں کہی جا رہی ہے، اس نبی سے کہی جا رہی ہے جو نبی وقت کا نبی ہے، جو نبی وقت کا امام ہے، جو نبی وقت کا رسول ہے، اس رسول سے کہی جا رہی ہے کہ بھلا بتائیے آپ کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ کی دور حکومت ہے، اور آپ کے دور میں اگر میرا نبی آ جائے تو آپ اس کے اوپر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ آپ اپنی نبوت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ آپ اس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے بے باکے تو ہم اعلان فرما دیا۔ اب بھلا بتائیے کہ جب نبی کو یہ حکم ہے، جب نبی کو یہ حکم ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ کی نبوت باقی نہیں رہے گی، آپ کی رسالت باقی نہیں رہے گی، آپ کی امامت باقی نہیں رہے گی، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ ہو جانے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو جانے کے بعد، بھلا کسی امتی امام کا مسلک کیسے چل سکتا ہے؟ کسی امتی امام کی امامت کیسے چل سکتی ہے؟ کسی امتی امام کی فقاہت کیسے چل سکتی ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور و فکر کر لیجئے کہ نوح علیہ السلام جو کہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، جب اس کے وقت میں بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی تو نوح علیہ السلام کو بھی اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑنا پڑ جاتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لاتے اور محمد رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ مدد سے مراد کیا ہے؟ مدد سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیجیے۔ جب اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء کرام سے ہی ایگریمنٹ لے لیا تو تمام انبیاء کی امتیں جو ہے خود بخود اس میں شامل ہو گئی۔ اب کسی امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ پڑھے، بلکہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے، تمام کی تمام امتوں کے لیے
یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دے رہا ہے، وہ گواہی تو اللہ کی دے رہا ہے لیکن اللہ کے دوسرے رسول کی گواہی دے رہا ہے۔ عیسیٰ رسول اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ رسول اللہ کہہ رہا ہے، نوح رسول اللہ کہہ رہا ہے، سلیمان رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اس کا دین اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا کہ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ وہ اپنی اذان میں یہ نہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ وہ اقامت میں یہ نہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ ایھا النبی سے مراد میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جی اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ فضیلت کب بیان ہو رہی ہے میرے بھائیو؟ بھلا بتائیے، تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، رسول اعظام کو چن لیا اور بیعت لے لیا کہ بھلا بتاؤ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر آپ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، آپ اپنی دلیلیں دکھائیں گے، اپنی کتاب کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان ہوگی؟ تمام کے تمام انبیاء کرام سے کہا جاتا ہے اَأَقْرَرْتُمْ اے انبیاء کی جماعت ذرا بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقرار لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اردو میں بھی اقرار ہے، عربی میں بھی اقرار ہے۔ اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قرآن مجید نے بیان کیا قالو، تمام کے تمام انبیاء نے کہا قالو، یہ جمع کا صیغہ اقررنا، ہم تمام کے تمام لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، تمام کے تمام لوگ مل کر کے، تمام انبیاء مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ قالو اقررنا، اللہ ہم تو راضی ہیں، ہم تو خوشی ہیں، ہم تو اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے معراج کی رات کو تمام کی تمام انبیاء کرام رسول اعظام کو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں جمع کر دیا، اور امامت کی ذمہ داری فخر الرسل سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے جو کہ دیگر کتب میں ہے، دیگر مذاہب میں ہے، لیکن ہاں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، آپ کی آنکھیں دنیا میں کھل گئی، اس وقت کا اتنا برا ماحول تھا کہ لوگ اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ کر اس کے کھوپڑی میں شراب پیا کرتے تھے۔ اتنے جاہل ہوتے، اتنی جہالت تھی، لوگ اپنی ماں سے زنا کر لیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی جہالت تھی، لوٹ مار، داغا زنی، چوری چماری، یہ باتیں عام تھی۔ اتنے اندھیرے میں، اتنی تاریکی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے-عزت ہو رہی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں تو ذرا قرآن مجید کو کھول کر کے کبھی پڑھ لینا۔ اٹھاؤ پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 164، 164 نمبر کی آیت۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار احسانات کیے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی قرآن مجید میں
کسی نعمت کے اوپر یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ میں نے بطور خاص تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہے، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں دولت مند بنایا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، سورۃ آل عمران کہتی ہے، آیت نمبر 164، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ بھلا بتائیے احسان جتلا رہا اللہ رب العالمین، بھلا بتائیے اس نبی کی وقت کتنی ہونی چاہیے، اس نبی کا مرتبہ کتنا ہونا چاہیے، اس نبی کی سنت کی اہمیت ہماری نظروں میں کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر، انہی میں سے، یعنی ہم تمام کے تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم تمام کے تمام لوگوں میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اچھی باتیں کرتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ دوسرا شخص کیا کہے گا کہ ہم ہی تمام لوگوں میں سے اس کام کو فلاں شخص نے انجام دیا، کوئی غیر مخلوق یہاں نہیں آیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، نور۔ میرے بھائیو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، یقیناً اللہ کے رسول نور تھے، لیکن جسمانی اعتبار سے نہیں، نفسیاتی اعتبار سے نہیں، آپ ہدایت کے نور تھے، ہدایت کے شمع تھے۔ اللہ نے کہا سراجا و قمرا منیرا، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتایا ہے، لیکن ہدایت کا نور بتایا ہے۔ اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو انہی میں سے، یعنی انہی تمام کے تمام مکہ والوں میں سے، قریش کے لوگوں میں سے، انہی میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبی کی نبوت کا اعلان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس نبی کا یہ کام ہوگا، اس نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں جو روحانی بیماری ہے۔ میرے بھائیو بیماری جو ہے دو قسموں کی ہوتی ہیں، لوگ بیمار جو ہے دو طرح سے ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ لوگ جسمانی اعتبار سے بھی بیمار ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی بیمار ہوتے ہیں۔ جو جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے اطباء حضرات بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، وہ دوائیں لکھ کر کے دیتے ہیں، ہم صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے ان کی دوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی روحوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے اندر سے شرک کی غلاظت کو نکالتے ہیں، نفاق کی غلاظت کو نکالتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اس آیت سے ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ حکمت بہت ضروری ہے۔ محض علم حاصل کر لینا یہ بہادری کی بات نہیں ہے، محض بہت بڑا پوسٹ کے اوپر منصبدار ہو جانا، صاحب مسند ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ زندگی کو گزارنا یہ بہتری کی بات ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تحقیق کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ تمام کے تمام لوگ گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے میرے بھائیوں، جو کہ کسی نبی کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی۔
تو بھلا بتائیے کسی امام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوقیت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ دیکھو یہ یہود و نصارہ اپنے احبار و رہبان یعنی بڑے بڑے ائمہ دین کو رب بنا لیے ہیں۔ صحابی رسول کو بات سمجھ میں نہیں آئی، صحابی رسول کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ سب سے بڑے مفسر، سید المفسرین، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے مطلب بیان فرما دیا۔ تو صحابی رسول نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے یہی بات سمجھنی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھلا وہ احبار و رحمان جو بڑے بڑے ائمہ تھے، بڑے بڑے عالم علماء تھے، ان کو کیسے رب بنا لیا؟ وہ تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بھلا بتائیے اس وقت کے یہود و نصارہ بھی اپنے عالم علماء کے سامنے نہیں جھکتے تھے، اپنے پیر و ولی کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ آج کے کلمہ گو مسلمان، آج کے دعوے دار مسلمان کتنے آستانوں پہ سر جھکاتے ہیں۔ بھلا بتائیے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، صرف سر جھکانا ہی، سجدہ کرنا ہی، عبادت کرنا ہی، ان سے دعا مانگنا ہی یہ رب بنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال کر دیا اس چیز کو یہ حرام بتائے، اس چیز کو ادھر آدمی کو، دوسرے بندے کو مان لینا بھی رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین چاہے جس چیز کو حلال کرے، جس چیز کو حرام کرے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کے عالم علماء تھے جس نے اپنے مطلب کی چیزوں کو حلال کر دیا، اپنی مطلب کی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ جو باتیں سمجھ میں آ جائی تو بات ٹھیک ہے، اور نہیں آئی تو چھوڑ دو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب او تکفرون ببعض۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، اے یہود و نصارہ کتنے بدبخت ہو کہ اللہ کی بعض باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو۔ میرے بھائیو آج اسی طریقے سے امت مسلمہ کا حال ہے۔ اگر نہیں ہے تو مجھے پکڑ لیجئے، بتائیے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو کھل جانے کے بعد، کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب سے پوچھ کر کے دیکھیں گے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ نے اس کے اوپر کیا کہا ہے، امام شافعی نے کیا کہا ہے، امام مالک نے کیا کہا ہے، امام حنبل نے کیا کہا ہے، امام احمد رضا خان نے کیا کہا؟ کیا ہم نہیں کہتے؟ میرے بھائیو بھلا بتائیے جب اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی شخصیت جس کو اللہ نے اب اس کے دور کا نبی بنایا، اس کے دور کا رسول بنایا، جب اس کی رسالت نہیں چل سکتی، اس کی نبوت نہیں چل سکتی، تو بھلا بتائیے آپ کے اپنے بنائے ہوئے امام، آپ کے اپنے بنائے ہوئے، اگر آپ آج اس کو امام نہ مانے تو اس کی امامت ختم ہو جائے گی۔ اس کو اللہ نے تو نہیں بنایا ہے، نہ ہی رسول نے بنایا ہے، نہ ہی رسول نے کبھی کسی حدیث کے اندر پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اگر اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا میرے بھائیو، کسی امام کی بات کو ترجیح دینا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو آگاہ کرتے، ضرور امت کو آگاہ کر دیتے، لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے صحابہ تو چلے جائیں گے، اب اس کے بعد یہ ائمہ دین رہ جائیں گے، ان کی تم کسی ایک کے پیچھے چڑھ لینا، کسی ایک کی بات مان لینا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پیشن گوئی نہیں کی، یہاں تک کہ جس ملک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس ملک کی بھی دلیل نہیں دیا۔ جی اللہ رب العالمین کا گھر خانہ کعبہ بہت زیادہ محبوب ہے اللہ کی نظر میں، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس خانہ کعبہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی، لیکن اللہ کے رسول نے اس خانہ کعبہ کو بھی دلیل نہیں بنایا۔ مسجد نبوی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امامت کیا کرتے تھے، اس مصلی اور محراب کو بھی دلیل نہیں بنایا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو اللہ کی کتاب ہے, ایک اللہ کی کتاب ہے. بھلا بتائیے اللہ کی کتاب میں کس کو اختلاف ہے؟ اللہ کی کتاب کو کون نہیں مانتا؟ اللہ کی آیتوں کے اوپر کون عمل نہیں کرنا چاہتا؟ بھلا بتائیے آپ لوگ. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے وہ سنتی, اور ایک میری سنت ہے. ایک میری سنت ہے. یہ بھی اللہ کے رسول نے ہی فرمایا کہ دیکھو یار غار ابو بکر, اس کی سنت پہ عمل کرنا. کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ دیکھو حضرت عمر جب سے اسلام لائے ہیں تب سے اسلام کو تقویت ملی, اس کی سنت پہ عمل کر لینا. نہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری سنت ہے. جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کی کسی قوم کا غلبہ تمہارے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے, محمد رسول اللہ کی سنت ہے, جو کہ آج تک ہے میرے بھائیو, آج تک ہے. ہم تمام کے تمام لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ اس انتشار کے وقت میں, اس مختلفی مسئلے کے وقت میں میرے بھائیو, جبکہ آج امتیں ذلیل ہو رہی ہے, آج خسارے میں امت جا رہی ہے. آج دیکھو RSS کے چڈے والے کتنی میٹنگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف, آپ کی بچیوں سے شادی کر رہے ہیں, اس کو برباد کر کے چھوڑ دے رہے ہیں. ہمارے بھائیوں کو اتنا مار رہے, دیکھو چوڑی والوں کو کیا کیا دن دور میں. اور پھر ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں. بھلا کہاں بلا رہے ہو آپ؟ اپنے امام کی طرف بلا رہے ہو, ہم سنتشٹ نہیں ہیں. کوئی اگر امام ابو حنیفہ کی طرف بلا رہا ہے, ایک بریلوی بھائی سنتشٹ نہیں ہے. کوئی بریلوی بھائی اگر اپنے امام احمد رضا خان کی طرف بلا رہا ہے, ایک دیوبندی بھائی سنتشٹ نہیں ہے. بھلا بتاؤ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بس ایک امام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی عزت مسلمانوں کے دلوں میں ہے. تن من دھن سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آئیے اس امام کی طرف, آئیے اس نبی کی طرف, اس کی امامت کی طرف, اس کی رسالت کی طرف, اور سب لوگ ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, وہ دن کا سورج نہیں نکلے گا. دیکھ رہے امت میں اتحاد کس طریقے سے پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اللہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اعظم ماننے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک رب العزت عما یصفون و سلام علی